ہمارے ارد گرد کے ممالک چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے. انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور ہم ابھی تک زمین سے نہیں اٹھ پا رہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی نے انٹرویو میں کہا ہے کہ جو انڈیا ہے، ہمارا جو ملک ہے، it is about to take off جس طرح جہاز نہیں. He says, don't blame India. Pakistan's troubles are its own creation. اپنے ملک کو خود آج اس نقطے پہ ہم لے کے آئے ہیں، کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ ہندوستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا. سب سے امپورٹنٹ ایشو کل رات ایک سانحہ ہوا اسلام آباد میں، بلوچ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر یہ کہا تھا کہ پاکستان کی تباہی، بربادی اور جو اس وقت ایک ٹرموائل ہے اس کا ذمہ دار انڈیا کو قرار نہیں دیا جا سکتا. ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. ان پر تشدد ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا. ہر دوسرا بندہ ڈپریس ہے وہاں پہ. آپ سوچیں اسے جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں، جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. 42% آپ کی اس وقت وہاں پہ انفلیشن ریٹ ہے. 42%. لارج سیکشن آف دا سوسائٹی کہ جس طرح بھی نریندر مودی ملک کو لے کے چلیں، دیٹ از واٹ وی بلیو. سو آئی تھنک اٹ از دا ٹرسٹ، ریسپیکٹ، انوسینس. اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. ہم زمین کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھ نہیں پا رہے. تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. نمسکار دوستو، جے ہند، وندے ماترم. سواگت ہے آپ سبھی کا. دوستو، پاکستان کے پورو پردھان منتری اور مسلم لیگ نواز کے ادھیکش نواز شریف نے ایک بار پھر بھارت کی جم کر تعریف کی ہے. بدھوار کو پارٹی کیڈر کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن پاکستان ابھی بھی زمین سے اوپر نہیں اٹھ پایا. نواز شریف اس بار کے عام چناؤ میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے مسیرا چھیتر میں چناوی میدان میں اتریں گے. اپنی چناوی ابھیان کی تیاری کے دوران نواز شریف بار بار بھارت کا ذکر کر اس کی تعریف کر رہے ہیں. منگلوار کو ہی نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان جس آرتھک استھتی کا سامنا کر رہا ہے اس کے لیے نہ تو بھارت اور نہ ہی امریکہ ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی آج جو حالت ہے اس کے لیے نہ تو امریکہ اور نہ ہی بھارت ذمہ دار ہے بلکہ پاکستان خود اس کا ذمہ دار ہے. پاکستان نے خود اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری ہے. اس کے بعد بدھوار کو شریف نے کہا ہمارا پڑوسی چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن ہم ابھی تک زمین سے اوپر نہیں اٹھ پائے. اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے. تو چلیے دوستوں، آگے کا ویڈیو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو فریش اپڈیٹس ملتے رہیں دوستوں. دھنیہ واد. انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور ہم ابھی تک زمین سے نہیں اٹھ پا رہے. انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور پاکستان کہیں پر بھی نہیں. یہ کہنا ہے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی کچھ باتیں کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی تباہی، بربادی اور جو اس وقت ایک ٹرموائل ہے اس کا ذمہ دار انڈیا کو قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کی رسپانسبلٹی امریکہ پر بھی نہیں آتی، اس کی رسپانسبلٹی افغانستان پر بھی نہیں آتی. ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. لیکن اب نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک، نیبرنگ کنٹریز، جس میں ان کا اشارہ انڈیا کی طرف تھا، کہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا اور ہم کہیں بھی نہیں. ہم زمین کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھ نہیں پا رہے. تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات بہت کڑوی ہے مگر بات دل کو لگتی ہے. صرف چاند پر ہی نہیں، انڈیا تو سورج پر بھی اپنا مشن بھیج چکا، آدتیہ. اور اس کے علاوہ جو ترقی وہاں پر ہو رہی ہے اس کی تو ہم آپ کو ڈیلی بیسس پہ خبریں پہنچاتے ہیں. لیکن نواز شریف نے یہ والی بات کہاں پر کہی، آپ کو ان کی بات کی سنوائی دیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے. وہ مائنورٹیز سے بات چیت کرے تھے وہاں پر. ان کی ٹکٹوں کی، پارٹی کی ٹکٹیں جو کہ الیکشن کے لیے آج کل دی جا رہی ہیں، اس میں وہ ٹکٹیں تقسیم کر رہے تھے جس میں کہ مائنورٹیز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز ہمارا ایسٹ ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کی. پہلے ذرا یہ چاند والی بات کی لیتے ہیں سر، کہ چاند پر ہمسایہ پہنچ گیا اور ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں، فرش پر ہیں. کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا ملاحظہ کیجئے. ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہیں، ورنہ آج یہ ملک تو نہ جانے کہاں پہنچا ہوتا. ہمارے ارد گرد کے ممالک چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے.
तो ये इस अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे, वो चांद पे पहुंच गए। अच्छा देखिए, अब अगर हम इसका जब तज्जिया करें तो चांद पर जब कोई पहुंचता है तो उसकी कुछ लॉजिक्स होती हैं, कुछ रीजंस होती हैं, कोई हिस्ट्री होती है, कोई मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है। इंडिया चांद पर इसलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी। आप जमीन की अथाह गहराइयों में इसलिए हैं, आप जमीन से, फर्श से इसलिए नहीं उठ पा रहे क्योंकि आपने अपनी जनरेशन को जिहाद की तालीम दी है। तो जिहादी जब उठते हैं तो वो उठते हैं 72 हूरों की तरफ जाने के लिए, उन्होंने पहुंचना होता है 72 हूरों के पास। जबकि साइंस का बंदा, टेक्नोलॉजी का बंदा जब उठेगा तो वो चांद की तरफ जाएगा, और चांद पर इसलिए पहुंचेगा कि वो रिसर्च कर सके, वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके लिए वो ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचा सके, दुनिया को तस्खीर कर सके। हम ये कहते हैं ना कि देखिए, हमें तो कहा गया है, मजहब ये कहता है कि दुनिया को तस्खीर करो, कायनात को तस्खीर करो। तो आप अंदाजा ये करें कि कायनात को तस्खीर कौन कर रहा है, कायनात को कॉन्कर कौन कर रहा है, कायनात को, इस यूनिवर्स को फतह कौन कर रहा है। जिनको ये कहा गया और जो ये बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमें ये पैगाम दिया गया, वो नहीं कर रहे। वो अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो 72 हुरों के लिए जाते हैं, जबकि जो जो ये नहीं कहते कि हमें ये कहा गया है, लेकिन वो तब भी कायनात को तस्खीर कर रहे हैं। तो सच जानकर ही जीना चाहिए। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। ये वही फाइनेंशियल टाइम्स है जिसको अमेरिका ने इंफॉर्मेशन जारी की थी रिगार्डिंग ये जो पन्नू के सिलसिले में। सो आई थिंक ये एक इस अखबार को चुनना, देयर इज सम सिग्निफिकेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ जिस तरह जहाज नहीं चढ़ रहा होते, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी टेक ऑफ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं टेक ऑफ कर रहा है, बहुत सारे कह रहे हैं कि करने लगा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, वो कहा जा रहा है कि थर्ड टाइम वजीर आज़म आ रहा है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, एक रियलिटी नज़र आ रही है हमारे सामने, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 73 इयर्स है, वो थर्ड टर्म दोबारा आएंगे, और वो अपने बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस विक्ट्री में। पर्टिकुलरली ये जो इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एंड राजस्थान में, और इन चीज़ों में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो इंडियन अवाम है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो बदल गए हैं, ठीक है जनाब। मैं समझता हूँ बदले नहीं है, बदले गए हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक ख़ास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया है। पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की, एज ए पार्टी, एज ए लीडर उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर इकोनॉमिक जो टेक ऑफ कर रहा था उसका फ़ायदा उठाया, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेक ऑफ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज़ जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ठीक है, आवाम कहती है ठीक है, एज लॉन्ग एज तरक्की हो रही है, एज लॉन्ग एज इकोनॉमी बदल रही है,